اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ دوستو، مولانا روم کی ایک بہترین حکایت آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ جب ایک اللہ کے ولی نے اپنے لیے غیب سے رزق مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لکڑہارے کے ذریعے کیسے ہدایت دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک درویش رہتے تھے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا ان کا شغل تھا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ اس درویش نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی تھی کہ اب یہ درویش مستجاب الدعوات ہو چکا تھا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ ایک دن اس درویش نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میں چاہتا ہوں میں تیری عبادت بہت زیادہ کروں، ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہوں، لیکن تو نے مجھے انسان پیدا کیا ہے اور انسان ہونے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کی بنیاد پر مجھے کمانا پڑتا ہے، اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے اور میرا بہت سارا وقت اپنے لیے رزق تلاش کرنے میں گزر جاتا ہے۔ یا اللہ، تو ایسا کر دے کہ مجھے غیب سے رزق عطا فرما، وہ بھی حلال کا ہو اور بغیر محنت اور مشقت کے مجھے مل جائے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکوں اور ہر وقت تیری یاد میں مصروف رہوں۔ کئی دنوں تک یہ بزرگ یہی دعا کرتے رہے اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اور ایک دن اس بزرگ نے ایک خواب دیکھا جس میں اس بزرگ کو ایک طرف جانے کا اشارہ کیا گیا، لیکن اس بزرگ نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ جب مسلسل 3 راتوں کو اس بزرگ نے ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی مطلوبہ جگہ پر ضرور جاؤں گا، اور اس نے جو محنت مشقت کر کے اپنے لیے کچھ دولت اکٹھی کی تھی وہ لی اور اسی مطلوبہ جگہ کی طرف چلا گیا جس کے بارے میں خواب میں اشارہ ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک آموں کا باغ ہے اور ساتھ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ یہ بزرگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور بغیر محنت و مشقت کے میرے لیے آم بھی پیدا فرما دیے ہیں اور میرے لیے پینے کے واسطے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی پیدا فرما دیا ہے۔ اب یہ بزرگ یہیں رہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ ایک دن جب کسی آدمی نے اس بزرگ کو دیکھا کہ وہ ایک ویران جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کھانے کے وقت میں آموں کا ایک باغ ہے، اس میں سے آم اتار کر کھا لیتے ہیں، اور پانی کا ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی پی لیتے ہیں۔ اس آدمی کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ضرور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس آدمی نے بستی میں آ کر سب کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کا درویش موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس کے لیے آموں کا ایک باغ اور میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا ہے۔ جب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو سب لوگ اس بزرگ کے پاس آئے اور اپنے لیے دعائیں کروانے لگے اور کافی دیر اس بزرگ کے پاس بیٹھے اور واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے رہے۔ ایک دن یہ لوگ اس بزرگ سے کہنے لگے، میاں جی، آپ کی آواز بہت اچھی اور دلکش ہے، نہایت ہی شیریں آواز ہے، ہمارا جی نہیں کرتا کہ ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر جائیں اور اپنے کام کاج کریں۔ ہم نے سوچا ہے کہ ہم آپ کے پاس ہی رہیں گے اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھی رزق عطا فرما دے گا۔ آپ کا بیان اتنا دلکش ہوتا ہے کہ ہمیں اور کوئی چیز بھی اب اچھی نہیں لگتی۔ جب اس اللہ والے بزرگ نے یہ دیکھا کہ اس کی شہرت بڑھ رہی ہے اور لوگ اس کے ساتھ رہنے لگے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے وہ عبادت کو بہت کم وقت دینے لگ گئے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں،
بے شک تیرے بندے مجھ سے تیری باتیں سننے آتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس شہرت کی زندگی سے دور گمنام ہو کر تیری عبادت کروں اور صرف تجھ کو ہی راضی کروں۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ بس اس نے یہی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرما لی اور اس بزرگ کی قوت گوائی ختم ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ سے بولنے کی طاقت لے لی اور یہ بزرگ اب بول نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ جو اس بزرگ کا واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتے تھے، آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح اس بزرگ کو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تنہائی میسر آ جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک بار ہوا کچھ یوں کہ اس بزرگ نے دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ اس بزرگ نے سوچا کہ یہ بیچارہ بہت ہی غریب ہوگا اور اسی لکڑیوں کو بیچ کر اپنا گزر بسر چلاتا ہوگا، کیوں نہ مجھے اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ اس بزرگ کے پاس کچھ دولت موجود تھی جو اس نے پہلے کمائی کے دنوں میں اکٹھی کی تھی۔ یہ سوچنے لگا کیوں نہ میں یہ دولت اٹھا کر اسے دے دوں، کیونکہ مجھے تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے رزق کا بندوبست تو میرے کریم اللہ نے کر دیا ہے، کیوں نہ یہ دولت میں اس لکڑہارے کو دے دوں۔ یہ اللہ والا بزرگ لکڑہارے کے پاس گیا اور سوچنے لگا اب میں کیسے اسے یہ رقم دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی قوت گویائی ختم کر دی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے، بے شک تو ہی بولنے کی طاقت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس کی دعا قبول فرما لی اور اسے بولنے کی طاقت مل گئی۔ یہ بزرگ اس لکڑہارے کو کہنے لگا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم یہ لو اور کچھ دن کی محنت کم کر دو۔ لیکن یہ لکڑہارا بھی پکا صاحب ایمان تھا، اس نے اس بزرگ سے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرا خدا میرے حق میں بہتر کرے گا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی انسان سے مدد کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ بزرگ کہنے لگا تم بہت غریب لگتے ہو، لگتا ہے تم بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے ہوگے، میں اللہ کی رضا کی خاطر بغیر تم پر کوئی احسان کیے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے یہ دولت لے لو، ویسے بھی یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، میرا تو رزق اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ یہ لکڑہارا پھر اس بزرگ سے کہنے لگا میاں جی آپ کو میں نے کہا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں اپنے خدا سے مانگ لوں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی انسان سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اپنے اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلا دیتا ہوں اور وہ میرا مالک مجھے عطا بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس لکڑہارے نے اپنی لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور کہنے لگا یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا سونے کا بن جائے۔ بس اس لکڑہارے نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لکڑیوں کا گٹھا جس میں لکڑیاں بندھی ہوئی تھی وہ سب سونے کا بن گیا۔ اس بزرگ نے جب یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ ابھی یہ بزرگ اسی سوچ میں گم تھا کہ یہ لکڑہارا پھر دعا کرنے لگا یا اللہ مجھے شہرت کی زندگی نہیں چاہیے، میں اپنی پہلی زندگی میں خوش ہوں، مجھے دولت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے خوش رہے، اور یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا جو سونے کا بن چکا ہے ایک بار پھر سے لکڑیاں بن جائے تاکہ میں اسے بازار میں فروخت کر کے اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے لوں۔ بس اس لکڑہارے نے یہی دعا کی اور وہ لکڑیوں کا گٹھا جو سونے کا بن چکا تھا ایک بار پھر سے لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر یہ لکڑہارا اس بزرگ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا میاں جی اللہ تعالیٰ قادر ذات ہے، بے شک وہ سب کو رزق محنت اور مشقت کے بغیر دے سکتا ہے، لیکن محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھا ہے، اس لیے میں شہرت اور دولت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی دوستی کو پسند کرتا ہوں اور محنت اور مشقت سے اپنا گزر بسر چلاتا ہوں۔ یہ لکڑہارا تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس لکڑہارے کی باتوں سے بہت ہی قیمتی سبق مل چکا تھا، اور اب میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاتا بھی تھا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے محنت بھی کرتا تھا، اور محنت کرنے کے بعد جتنا وقت بچ جاتا تھا اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی خشوع و خضوع سے عبادت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوتا گیا اور میں مقام ولایت کے درجے طے کرتا گیا۔